السلام علیکم میری پیاری ریڈرز، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ ہاں جی، تو میں حاضر ہوں ہجر جانا کی قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پچھلی تینوں قسطیں اچھی لگی ہوں گی۔ جلدی سے فٹافٹ سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاویان خان لان میں کھڑا فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر لان کی دوسری سائڈ پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا عارض اسے ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ سخت گھوری سے نواز رہا تھا۔ زاویان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عارض اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر زاویان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زاویان خان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنی فون کال میں مصروف ہو گیا۔ زاویان کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر عارض نے اپنے قدرتی پھولے گالوں کو مزید پھلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھی جب زاویان خان نے اسے مخاطب نہ کیا تو عارض نے اس کے گھٹنے سے پینٹ کھینچی تھی۔ 4 سالہ عارض زاویان کے گھٹنوں تک ہی آتا تھا۔ زاویان نے اس کی طرف دیکھ کر آئیبرو اچکاتے ہوئے پینٹ کھینچنے کا مقصد پوچھا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، عارض نے سر جھکا کر کیوٹ سے انداز میں کہا۔ عارض تتلانے کی وجہ سے قاف کو تے بولتا تھا۔ زاویان خان نے پہلے عارض کو دیکھا، پھر فون پر 1-2 آرڈر دینے کے بعد کال کٹ کر دی۔ اب زاویان خان پوری طرح عارض کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے پھول چاہیے، میں توڑ لوں؟ عارض نے اپنے چھوٹے گول مٹول ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، زاویان نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ زاویان کے سیدھا نہیں کہنے پر عارض کا منہ کھلا رہ گیا۔ پلیز، عارض نے لب مروڑتے ہوئے ایک اور کوشش کی تھی۔ کیا پتہ ڈریکولا انکل کا جواب بدل جائے۔ نہیں، زاویان نے دوبارہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہی جواب دیا تھا۔ پلیز دے دے نا، دے دے، میں نے اپنی گرل فرینڈ تو دینے ہیں۔ عارض نے ایک اور کوشش کی اور ساتھ وجہ بھی بتائی کہ شاید گرل فرینڈ کا نام سن کر ہی ڈریکولا انکل پگھل جائے۔ عارض کے منہ سے گرل فرینڈ لفظ سن کر زاویان خان نے اس ٹڈے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ عارض دلاور کیوٹ سا بچہ تھا۔ بلو جینز پر سفید شرٹ کے ساتھ پاؤں میں سفید ہی جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلو جھیل سی آنکھیں جنہیں وہ معصومیت سے بار بار ٹپٹپا رہا تھا، زاویان خان کو اپنی کیوٹنس کے جال میں پھنسانے کے لیے۔ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ زاویان خان نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ہاں نا، 2 ہیں۔ عارض نے سر ہلاتے 3 انگلیاں نکال کر زاویان خان کے آگے کرتے ہوئے 2 کہا تھا۔ کیا کرو گے پھولوں کا؟ زاویان خان نے دوبارہ سوال کیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اپنی گرل فرینڈ تو دوں گا۔ عارض نے آنکھیں دوبارہ ٹپٹپائی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کی آنکھیں ٹپٹپانے سے زاویان خان مان جائے گا، جیسے اس کا باپ اس کی کیوٹنس کے جال میں پھنس کر اس کی ساری باتیں مان لیتا ہے۔ نہیں، خبردار اگر پھولوں کو ہاتھ لگایا تو۔ زاویان نے دوبارہ منع کرنے کے ساتھ دھمکی بھی دے دی۔ زاویان کے دوبارہ انکار پر عارض کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ دے دے نا، ورنہ میری گرل فرینڈ ناراض ہو جائے گی۔ آپ کی تو گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی گرل فرینڈ تو دے دوں گا۔ عارض نے اپنے آنسو کنٹرول کرتے ہوئے رندھی آواز میں کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے؟ زاویان خان نے آئیبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ وہ اپنے مزاج کے برعکس آج عارض سے سوال جواب کر رہا تھا۔
گرل فرینڈ صرف پیارے لڑکوں کی ہوتی ہے، ڈریکولا انکل کی نہیں۔ آرز نے معصومیت سے اپنی طرف سے سچائی بتائی تھی۔ آرز کے ڈریکولا کہنے پر زاویان خان کو اچھی خاصی تپ چڑھی تھی۔ نہیں ملیں گے پھول، اندر جاؤ۔ زاویان نے خود کو بچے پر چیخنے سے روکا تھا۔ اس دفعہ آرز خود پر سے کنٹرول کھوتا اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ زاویان بیزاریت سے آرز کو دیکھنے لگا۔ دلاور جو خان ولا سے باہر نکل کر زاویان خان کے پاس ہی آ رہا تھا، زاویان کے پاس کھڑے اپنے بیٹے کو روتا دیکھ ٹھٹکا تھا۔ میرا شیر کیوں رو رہا ہے؟ دلاور نے آرز کے پاس پہنچ کر اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ آرز باپ کی گود میں آتے ہی اپنے باپ کی گردن میں چہرہ چھپا کر زیادہ اونچی آواز سے رونے لگا۔ دلاور اس کے اس طرح رونے پر پریشان ہوا تھا۔ زاویان ایک نظر روتے ہوئے آرز پر ڈال کر ولا کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آرز، بابا کی جان، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ دلاور خان نے پریشانی سے آرز کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی۔ دلاور آرز کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی جیب میں پڑا فون بجا۔ دلاور نے جیب سے فون نکال کر سامنے کیا تو زاویان خان کا میسج تھا۔ آرز کو پھول توڑ کر دے دو۔ اس ایک لائن کے میسج نے دلاور کو ہلا کر رکھ دیا۔ زاویان خان اپنے لون کے پھول توڑنے کی اجازت دے رہا تھا۔ زاویان خان کسی کو بھی لون کے پھول توڑنے نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی پھول غلطی سے بھی ٹوٹ جاتا تو پھول توڑنے والے کی زاویان خان کے ہاتھوں اچھی خاصی خاطر تواضع ہوتی تھی۔ بابا جان، ڈریکولا انکل نے پھول نہیں توڑنے دیے۔ آرز نے دلاور کی گردن سے چہرہ نکال کر اس سے زاویان خان کی شکایت لگائی تھی۔ آرز، بری بات، وہ آپ کے انکل ہیں، ایسے ڈریکولا نہیں کہتے۔ دلاور نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈپٹا تھا۔ پھول نہیں توڑنے دیے، آرز نے دوبارہ ہونٹ باہر نکالتے ہوئے شکایت کی تھی۔ اس کی سوئی پھولوں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ موٹی موٹی خوبصورت نیلی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں، گلابی بھرے بھرے گالوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے گلابی ہونٹوں کو مروڑتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ دلاور خان کو اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو بغیر زاویان خان کی اجازت کے پھول نہیں توڑتا تھا، چاہے اس کا دل کتنا ہی پھول توڑنے کے لیے کیوں نہ کر رہا ہو۔ آپ کے انکل نے کہا ہے آرز کو پھول دے دو، دلاور خان نے اس کے دونوں گالوں کو پیار سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ سچی؟ آرز نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ مچی، دلاور نے پیار سے اس کی ناک کھینچی تھی۔ آرز پھول ملنے کی خوشی میں رونا بھول کر کھلکھلانے لگا۔ دلاور نے اسے 2 پھول توڑ کر دے دیے۔ آرز نے پھول پکڑ کر دلاور کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ لو یو بابا جان، آرز کے انداز پر دلاور ہنسنے لگا۔ اپنے روم کی بالکنی سے زاویان خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو ہنستے دیکھ زاویان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک منظر لہرایا تھا۔ ماضی: 6 سالہ زاویان خان حویلی کے لون سے پھول توڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بازو میں کافی زیادہ پھول دبوچ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ لون کے باقی کے پھول توڑ رہا تھا۔ اس نے تقریباً آدھے لون کے پھول توڑ لیے تھے، باقی بچے پھولوں کو توڑنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ زاویان پھول توڑنے میں مگن تھا۔
کہ حویلی کے پورچ میں یوسف خان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ یوسف خان زاویان کو لان میں دیکھ کر اس کے پاس ہی آ گیا۔ میری جان کا وبال کیا کر رہا ہے؟ یوسف خان نے زاویان کو گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نیچے اتارے، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، زاویان نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں جی بالکل، آپ بچے نہیں، بگ بوائے ہو۔ یوسف خان نے زاویان کا گال چوما تھا۔ زاویان نے ناک چڑھاتے ہوئے رگڑ کر اپنا گال صاف کر دیا۔ اسے ملیحہ کے علاوہ کسی کا اپنے گال چومنا پسند نہیں تھا۔ زاویان کو گال رگڑتا دیکھ یوسف خان نے اپنی بیئرڈ اس کے پورے چہرے پر سہلائی تھی۔ یوسف خان کی بیئرڈ کی چبھن سے زاویان کھلکھلانے لگا۔ آج میری بیوی کو چھوڑ کر یہ لان کے پھولوں کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ یوسف خان نے زاویان کے ہاتھ میں موجود پھولوں کی طرف آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے توڑ رہا ہوں، زاویان خان نے ایک ادا سے کہا تھا۔ ہے گرل فرینڈ؟ سچ میں تم نے گرل فرینڈ بھی بنا لی؟ شکر ہے، اب جلدی سے میری بیوی کی جان چھوڑ دو۔ یوسف خان نے اپنے مطلب کی بات نکالی تھی۔ مورے آپ کی بیوی نہیں، میری گرل فرینڈ ہے، زاویان نے یوسف کو آگاہ کیا تھا۔ اس کا انداز لڑاکا تھا۔ یوسف کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ اب اس کی بیوی کو اس ٹڈے نے گرل فرینڈ بھی بنا لیا تھا۔ تمہیں میری بیوی کے علاوہ اس پوری دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آتی؟ یوسف نے ضبط سے پوچھا تھا۔ نہیں، زاویان نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زاویان کے ایٹیٹیوڈ پر یوسف خان اندر تک جل بھن گیا تھا۔ یہ پھول کیوں توڑ رہے ہو؟ یوسف خان نے خود پر ضبط کرتے دوبارہ اس کے پھول توڑنے کا مقصد جاننا چاہا۔ مورے کو امپریس کرنے کے لیے، زاویان نے یوسف کے کان کے پاس جھک کر رازداری سے کہا تھا۔ وہ تو تم سے پہلے ہی امپریس ہے، یہ کام تو مجھے کرنے چاہیے، جسے وہ منہ بھی نہیں لگاتی۔ یوسف خان نے اپنے دکھ سنائے تھے۔ نیچے اتارے، مجھے پھول توڑنے ہیں۔ زاویان اس کی گود میں مچلنے لگا۔ پھول کے بچے، اب میں پھول توڑوں گا اپنی بیوی کے لیے، تم نے پہلے ہی بہت توڑ لیے ہیں، یوسف خان نے اعلانیہ انداز سے کہا تھا۔ یوسف کی بات سن کر زاویان جلدی سے اس کی گود سے اترا اور باقی کے بچے پھول بھی توڑنے لگ پڑا۔ زاویان کو دیکھ کر یوسف خان نے بھی دوسری طرف سے پھول توڑنے شروع کر دیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے، کہکے لگاتے ہوئے پھول توڑ رہے تھے۔ دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، ایک دوسرے سے زیادہ پھول توڑ کر ملیحہ کو امپریس کرنا۔ امپریس کرنے کے چکروں میں وہ دونوں پورے لان کا بیڑا غرق کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ملیحہ سے دونوں کو اچھی خاصی ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ تعریف سننے کی بجائے ملیحہ سے ڈانٹ کھا کر دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ حال ماضی کے پلوں کو یاد کر کے زاویان خان کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ریلنگ پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں جنون، تکلیف اور قرب کے ساتھ ہلکی سی نمی کی لکیر بھی واضح تھی۔ راحم اس وقت لاہور کے پیکیجز مال میں موجود تھا۔ یہاں اس کی ایک برانڈ اونر کے ساتھ میٹنگ تھی۔ راحم خان کے ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اسے اتنی رش والی جگہوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اس وقت برانڈ اونر پر نہایت غصہ آ رہا تھا، جس نے ایک مال میں میٹنگ رکھی تھی۔
راہم اپنی رعبدار شخصیت کے ساتھ مطلوبہ شاپ میں داخل ہوا تھا۔ ابھی راہم خان نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ اندر سے عجلت میں نکلتے وجود سے اس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ سامنے سے ٹکرانے والا وجود ابھی زمین بوس ہوتا کہ راہم خان نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ عروہ کا تو سر ہی گھوم گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہو۔ عروہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے گہری سیاہ آنکھوں والے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی کمر کو پکڑے کھڑا تھا۔ عروہ ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ راہم خان کو بھی جیسے ہوش آیا تھا۔ راہم خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے مسٹر؟ عروہ اپنی خفت ختم کرنے کے لیے غصے سے بولی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ باہر نکل رہی تھی۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ باہر سے کوئی اندر تو نہیں آ رہا۔ راہم خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھیں۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ غلطی میری ہے؟ عروہ نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنی بات بدلنے کا موقع دیا تھا۔ جی بالکل، راہم خان نے بے نیازی سے کہا تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ایک لڑکی سے یہ کہنا کہ غلطی آپ کی ہے بدتمیزی ہوتی ہے۔ عروہ نے اپنے بازو فولڈ کر کے سینے پر باندھتے ہوئے لڑاکا انداز میں کہا تھا۔ وہ اس وقت بیبی پنک کلر کی لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ گلابی رنگ میں اس کی رنگت مزید کھل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو راہم خان بھی اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ راہم خان زیادہ تھا، خود کو کنٹرول میں رکھنا جانتا تھا۔ راہم خان نے مقابل کے اس بے تکے لاجک پر آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ دیکھیں، آپ بلا وجہ بات کو پھیلا رہی ہیں اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ آپ لڑکیوں کے خود کے بنائے قانون ہیں جن کا نہ تو کوئی سر ہے نہ پیر۔ راہم خان نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو اسے یہ جگہ پسند نہیں تھی، اوپر سے سامنے کھڑی لڑکی اور اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ آپ سمجھتے کہ ابھی عروہ اسے کوئی جواب دیتی کہ اس کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر میر لکھا دیکھ کر عروہ نے نچلا دانتوں میں دبایا تھا۔ ابھی مجھے جلدی کہیں جانا ہے، ورنہ میں آپ کو اتنی آسانی سے بالکل نہ چھوڑتی۔ عروہ نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ راہم خان اسے ناگواری سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، غلطی بھی خود کی اور گلے بھی خود ہی پڑ رہی تھی۔ راہم خان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اسے جلد از جلد میٹنگ اٹینڈ کر کے کشمیر کے لیے بھی نکلنا تھا۔ ذاویان خان حویلی میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا خان حویلی میں ہونا ضروری تھا۔ ذاویان خان اپنی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری راہم خان کو دے دیتا تھا۔ راہم خان ذاویان خان کی پرچھائی تھا۔ ذاویان خان صرف راہم خان پر بھروسہ کرتا تھا۔ راہم خان نے بھی کبھی ذاویان کو مایوس نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں بھائی ہی پوری خان انڈسٹری کو چلا رہے تھے۔ راہم خان اور ذاویان خان بزنس انڈسٹری کے بہت جانے مانے نام تھے۔ بہت سی کمپنیاں ان کے ساتھ صرف ایک کانٹریکٹ کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ آدھی سے زیادہ میٹنگز راہم خان ہی اٹینڈ کرتا تھا، کیونکہ ذاویان خان اپنے علاقے کے ساتھ ارد گرد کے 5 گاؤں کا سردار بھی تھا۔ سرداری خان خاندان کی وراثت تھی، جبکہ بزنس ذاویان خان اور راہم خان نے خود کھڑا کیا تھا۔ اوہو یار،
تم دونوں نے کیا ریس لگائی ہوئی تھی کہ کون مجھے زیادہ کال کرتا ہے؟ عروہ نے گاڑی میں بیٹھ کر شاہ اور امائرہ سے کہا، جو آگے فرنٹ سیٹس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی سمجھ لو، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کس کی کال اٹھاتی ہو۔ شاہ نے اس کی جانکاری میں اضافہ کیا تھا۔ اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے میں امائرہ کی کال اٹھاؤں گی نا۔ عروہ نے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز چڑچڑا تھا۔ سن لیا؟ امائرہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ ہوں، شاہ نے منہ چڑھایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ کے چڑھنے سے امائرہ محفوظ ہو کر ہنسنے لگی۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے میڈم، منہ کیوں سجایا ہوا ہے؟ امائرہ پیچھے مڑ کر عروہ سے استفسار کر رہی تھی۔ مال میں ایک بدتمیز شخص ٹکر گیا تھا، عروہ نے منہ ٹیڑھا میڑھا کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا اس نے؟ شاہ نے کسی لڑکے کا ذکر سنتے فوراً پوچھا تھا۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔ شاہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رکو تم۔ امائرہ نے شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ ایک تو تمہاری بھائیوں والی آتما جاگ جاتی ہے، امائرہ بڑبڑائی۔ امائرہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شاہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم مجھے بتاؤ کیا کہا اس نے؟ امائرہ نے شاہ کو نظر انداز کر کے فرنٹ سیٹ سے ہی اپنا رخ پیچھے کی طرف کر کے عروہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ عروہ نے مسکینوں کی طرح شکل بنا رکھی تھی۔ میں شاپ سے باہر نکل رہی تھی، وہ اندر آ رہا تھا، ہماری ٹکر ہو گئی۔ مجھے اتنی زور سے لگی، عروہ نے یاد کرتے ہوئے بے ساختہ سر کو چھوا تھا۔ میں نے اس سے کہا دھیان سے چلا کرو، تو کہنے لگا میں باہر نکل رہی تھی، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ بلا کی معصومیت تھی عروہ کے لہجے میں۔ پھر؟ امائرہ اور شاہ نے یک زبان پوچھا تھا۔ پھر کیا؟ مجھے تم لوگوں کی کال آ گئی۔ میں باہر آ گئی۔ اس میں بدتمیزی کہاں ہے؟ شاہ نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں تو کیا ہے؟ اس نے کہا میری غلطی ہے۔ لڑکیوں کی غلطی نہیں ہوتی، اور اگر لڑکی میری جتنی خوبصورت ہو تو بالکل بھی نہیں، سمجھے؟ عروہ نے تپے ہوئے انداز میں باور کروایا تھا۔ امائرہ اور شاہ اسے ہوکوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امائرہ ہنسنے لگی۔ تمہاری بھائی والی آتما جاگی تھی نا؟ بتاؤ پھر کب جا رہے ہو اندر بدتمیزی کا جواب لینے؟ امائرہ نے ہنستے ہوئے شاہ سے پوچھا تھا۔ عروہ نے آس بھری نظروں سے شاہ کو دیکھا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ شاہ جا کر اس بدتمیز انسان کی کٹ لگائے۔ تم بچپن سے اتنی بے عقل تھی یا یہ اس چڑیل کی کرم نوازی ہے؟ شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے امائرہ کی طرف اشارہ کر کے عروہ سے پوچھا تھا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی شاہ ملک۔ امائرہ اور عروہ ایک ساتھ اس پر چڑھ دوڑی، عروہ خود کو بے عقل سن کر تو امائرہ خود کے لیے چڑیل لفظ سن کر۔ اچھا، سوری بیوٹیفل لیڈیز، اب چلیں؟ شاہ نے بدتیسی نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ عروہ اور امائرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ شاہ نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اپنی بہن پر ڈالی، جو وائٹ کلر کے ٹراؤزر کے ساتھ پستہ کلر کی لانگ شرٹ میں تھی۔ پستہ کلر کا ہی شفون کا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ بالوں کی آگے سے پیاری سی بریڈ بنی ہوئی تھی۔ اتنی سی تیاری نے ہی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔
شاہ میر امائرہ سے 3 سال بڑا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں، اچھا قد، کھڑے نین نقوش اور اچھی خاصی باڈی کے ساتھ شاہ میر کافی ہینڈسم تھا۔ شاہ میر ان دونوں کو کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ برتھ ڈے گفٹ کے لیے ہی عروہ مال گئی تھی۔ ریحان خان کی گاڑی خان حویلی کے سامنے رکی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسٹیئرنگ پر اس کی پکڑ مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ کس ضبط سے خان حویلی آتا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ اگر اس کی پھوپھو جان یہاں نہ ہوتی تو وہ کبھی خان حویلی کی طرف دیکھتا بھی نہ۔ ریحان ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اس وقت بلیک قمیض شلوار کے ساتھ بلیک ہی پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں برانڈڈ واچ، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز، بال اچھی طرح سیٹ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ کافی نفاست پسند تھا اور اوپر سے کشمیر کا پی ایم بھی، اس لیے خود کو سنوار کے رکھتا تھا۔ ریحان نے اپنے پیچھے رکنے والی گارڈز کی گاڑی سے نکلنے والے گارڈز کو ہاتھ سے ہی باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود قدم بڑھا کر اندر چلا گیا۔ صبیحہ بیگم اور واصف خان باہر لان میں بیٹھے تھے۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، اسی لیے واصف خان صبیحہ بیگم کو باہر لان میں لے آئے تاکہ وہ تر و تازہ محسوس کریں۔ السلام علیکم پھوپھو جان۔ ریحان خان نے خصوصی صرف اپنی پھوپھو سے سلام کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ صبیحہ بیگم نے سلام کا جواب دے کر اپنے خوبصورت بھتیجے کو دیکھ کر بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا۔ ریحان خان ان کے پاس پہنچ کر ان کے ماتھے کو پیار سے چوم کر کرسی ان کے قریب کر کے بیٹھ گیا۔ کیسی ہے میری جان؟ ریحان خان نے صبیحہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ صبیحہ ریحان کے میری جان کہنے پر خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ صبیحہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا پوچھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین، ریحان خان نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ صبیحہ بیگم اس کے جواب پر ہنسنے لگی۔ صبیحہ کی ہنسی کو دیکھ کر ریحان خان کے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ واصف خان ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ واصف خان بخوبی ریحان کا خود کو اگنور کرنا نوٹ کر چکے تھے۔ صبیحہ کو ہنستے دیکھ واصف کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کتنے دن بعد انہوں نے صبیحہ بیگم کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ مورے ریحان خان اور صبیحہ چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف تھے کہ حور پیر پٹکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ حور نے ریحان خان کو نہیں دیکھا تھا، اس کا سارا دھیان صبیحہ بیگم کی طرف تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ صبیحہ نے حور سے پوچھا تھا۔ مورے ہمدان لالا نے کالج سے واپسی پر آئس کریم نہیں دلائی۔ حور نے منہ پھلا کر ہمدان خان کی شکایت لگائی تھی۔ کیوں نہیں دلائی میری بیٹی کو آئس کریم؟ صبیحہ بیگم نے مورے میں نے اور زویا دیدہ نے کہا ہمیں آئس کریم دلا دیں تو کہنے لگے میرا خون کیا کم پیتی ہو جو آئس کریم بھی کھانی ہے۔ مورے آپ حور پٹر پٹر صبیحہ بیگم کو ہمدان خان کے ظلم کی داستان سنا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ریحان خان پر پڑی۔ ریحان خان پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ ریحان خان نے حور کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا تھا۔ حور نے وائٹ کلر کی کالج یونیفارم پہنی ہوئی تھی، کندھے پر بیگ لٹکایا ہوا،
وہ کالج سے آتے ہی سیدھا صبیحہ بیگم کے پاس ہمدان کی شکایت لگانے آئی تھی۔ ہمدان خان بڑی بے نیازی سے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گھماتا چلتا ہوا ان کے پاس ہی آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہمدان نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ مورے، اگر یہ چھپکلی میری شکایت لگا رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کا بیٹا نہایت شریف اور معصوم انسان ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمدان نے حور کو صبیحہ بیگم کے پاس کھڑا دیکھ کر کندھے اچکا کر کہا تھا۔ مورے، حور تو خود کو چھپکلی کہنے پر تڑپ ہی گئی تھی۔ ہمدان خان، خبردار اگر تم نے میری بیٹی کو الٹے ناموں سے پکارا تو۔ واصف خان نے ہمدان کو جھڑکا تھا۔ واصف خان کے ہمدان کو ڈانٹنے پر حور کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری تھی، جسے ریحان خان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ ہمدان بیٹے، تم بچیوں کو آئس کریم دلا دیتے، کون سی بڑی بات تھی؟ اس دفعہ صبیحہ بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ مورے، یہ آئس کریم کے ساتھ گول گپوں اور چنا چاٹ کا بھی کہہ رہی تھی۔ اب آپ بتائیں، میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں ان کی اتنی ساری فرمائشیں پوری کرتا؟ ہمدان نے منع کرنے کی وجہ کے ساتھ پوری بات بھی بتائی تھی۔ اچھا چلو، شام کو ساری چیزیں لا دوں گا۔ ہمدان کے پوری بات بتانے پر حور کی نیلی خوبصورت آنکھوں میں نمی ابھری تھی، جسے دیکھتے ہمدان خان نے شام کو ان کی فرمائشیں پوری کرنے کی حامی بھری تھی۔ ہمدان کے حامی بھرنے پر حور کی آنکھوں کی نمی پل میں غائب ہوئی تھی اور وہ مسکرا دی۔ اس کے یوں پل میں رونا بھول کر مسکرانے پر ریحان خان نے آئی برو اچکائی تھی۔ تھینک یو لالا، حور جلدی سے کہہ کر چہکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کی آئس کریم کی اتنی بڑی ٹینشن جو ختم ہو گئی تھی۔ حور کو مسکراتا ہوا اندر جاتا دیکھ واصف اور صبیحہ بھی مسکرائے تھے۔ مورے، آپ ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتی ہیں، ہمدان خان نے نروٹھے پن سے شکوہ کیا تھا۔ ہمدان اور حور کی بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ ہمدان بھی سب سے زیادہ حور کو ہی تنگ کرتا تھا۔ جب حور چڑ کر رونے لگتی تو صبیحہ یا واصف خان سے ایسے ہی اس کی شکایت لگاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ زیادہ تر حور کی سائیڈ لی جاتی، جس کے بعد ہمدان ایسے ہی شکوہ کیا کرتا تھا۔ ہمدان میری جان، حور چھوٹی ہے لیکن تم تو میرے سمجھدار بیٹے ہو نا۔ صبیحہ نے پیار سے ہمدان کا ماتھا چوما تھا۔ بس مورے، آپ کی یہی پیاری پیاری باتیں مجھے سمجھدار کہنا مجھے پگھلا دیتی ہیں، ہمدان نے بال جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان خان نے خان حویلے کی اس بڑی فلم ہمدان کو دیکھا تھا، جو سب کو ہی نچا کر رکھتا تھا۔ کیا بات ہے لالا، آج تو آپ بھی میری طرح بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اب ہمدان خان کی تیروں کا رخ ریحان خان کی طرف تھا، لیکن مقابل بھی ریحان خان تھا۔ قسم کھاؤ کہ میں تمہاری طرح لگ رہا ہوں، میں نے ابھی تیزاب سے باتھ لے لینا ہے۔ ریحان خان نے بڑے اطمینان سے ہمدان کو سلگایا تھا۔ ہمدان نے ریحان خان کی یوں اس کی عزت افزائی پر صبیحہ بیگم کو شکوہ کن نظروں سے دیکھا تھا۔ صبیحہ نے اسے آنکھیں جھپکا کر تسلی دی کہ ریحان بڑا ہے۔ صبیحہ کے تسلی دینے پر ہمدان خان صبر کے گھونٹ بھر گیا۔ وہ بیچارہ تو بڑے اور چھوٹے کے درمیان ہی پھنس گیا تھا۔ ہمدان کی شکل دیکھ کر واصف خان نے بمشکل اپنا قہقہ دبایا تھا۔ پھوپھو جان، راحم کہاں ہے؟ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد ریحان خان نے صبیحہ بیگم سے پوچھا۔
بیٹا راحم تو کل شام کا لاہور گیا ہے، زائم اندر آفس میں ہے، اگر کوئی کام ہے تو بلواؤں زائم کو؟ صبیحہ نے شائستگی سے کہا۔ نہیں پھوپھو جان، میں خود جا کر زائم سے مل لوں گا۔ ریحان خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جیسا تم بہتر سمجھو بیٹے، صبیحہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں مائی بیوٹی۔ ریحان خان نے کھڑے ہو کر صبیحہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اور تم خبردار جو میری پھوپھو جان کو تنگ کیا تو۔ ریحان خان جاتے ہوئے حمدان کو دھمکی لگانا نہیں بھولا تھا۔ ریحان کے دھمکی دینے پر حمدان نے پہلو بدلا تھا۔ مورے، میں آپ کو تنگ کرتا ہوں؟ ریحان کے جانے کے بعد حمدان نے مصنوعی معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے صبیحہ بیگم سے پوچھا تھا۔ حمدان صبیحہ کو بھی مورے ہی کہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صبیحہ اور امینہ دونوں کا لاڈلا ہے، اس لیے وہ دونوں کو مورے کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ لاڈلے ہونے والی بات پر حویلی والے کچھ متفق نہیں تھے۔ نہیں میری جان، تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، صبیحہ نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ صبیحہ کے جواب پر حمدان نے پیار سے صبیحہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ ہاں جی، تو میری پیاری ویورز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 4۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ چلے پھر انشاءاللہ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے پھر، اللہ حافظ۔